برکت والا مہینہ بھی ہے۔ شب قدر کے موقع پہ خوبصورت محفل حسن قرات و حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یقیناً سن کے ایمان کو تازگی مل رہی تھی۔ اللہ پاک ان حضرات کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ، بہت اختصار کے ساتھ آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ جلال پور شہر میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہاں پر پہنچ کر آپ کے خوبصورت چہروں کی زیارت کر کے حضرت مولانا پیر ابو بکر یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ پاک حضرت صاحب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ محبت کے ساتھ باجماعت ہو کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں اور اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں گئے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں مولا جلال پور میں مدرسہ عربیہ نقشبندیہ موصلیہ میں تیرے بندے کہہ رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کی جو حاضری ہے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف کا ہدیہ بھیجیے، میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں، کہہ رہا ہوں ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ، وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، قسم خدا کی ہر ایک دور بت پرستی میں بنا ہے راہنما لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ،
شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ۔ ہر بندے سے میں کہہ کر داد نہیں لیا کرتا، جو صاحب ذوق بیٹھے ہیں جملے جسے سمجھ آ رہے ہیں وہ بخل نہ کریں، اور میرے ساتھ ہو سکے تو لا الہ الا اللہ کا ورد میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ اے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ۔ جلال پور والوں، میں نے شروع سے لے کے اب تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کو کہنی پڑے گی جب تک آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ مصرع ہو، ذہنوں کے دریچوں سے ہوتا ہوئے دل کے دروازے پہ پہنچے اور دستک ہو جائے، دل اجازت دے بولنے پہ تو بخل نہ کیجئے گا، اگر سمجھ کے پھر نہ بولے تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ۔ سب کی توجہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، جملہ سمجھ آئے بخل نہ کیجئے گا۔ گلوئے صبر پہ، گلوئے صبر پہ سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے، گلوئے صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ شروع ہو دے نعتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب جو نبیاں رسولاں تے بلیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو بڑا کریم، جڑا اونو لمبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے باجھو پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان عقلاں تو بہتی برائے، مثل جیسی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے، مثل جیسی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے۔ چلے جلال پور والوں، آپ کی بولی میں آپ کے لیے مزید آسان کر دیتا ہوں، کہہ رہا ہوں خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر کے چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں، تو مچھلی دے پیٹ بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا، کدے کان کیتے اے سارا کھلارا، اچانک ندا آئی خاموش ہو جا، نظر نیوی کر لے تے ہاتھ بند کھلو جا، اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اونو میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، توجہ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے کہ پھر الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ کی فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسے سید ابھی ایت سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہو دے، محلہ دے والی نہ دربان ہو دے، کسے نو نہ ملدی اتھان زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، توجہ نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے سیدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔
تکبیر، نعرہ تکبیر. کوئی ناراض بیٹھے ہوئے؟ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت. سید معوض علی شاہ کاظمی. نعرہ لاؤ اللہ دا نام بلند کرو اللہ علیہ. میں پہلے آکھیا تہاڈی حاضری ڈائریکٹ بھی پہنچ دی ہے. ہاتھ چاہ کے سجاد سلامت ہاتھ چاہ کے بلند آواز نال نعرے دا جواب دو. نعرہ تکبیر. جڑا نہیں چاہ سکتا اودی جان میں مجبوری ہے چھڈو اونوں. جڑا چاہ سکتا چاہے. نعرہ تکبیر. اب دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ماں کے پیے ہوئے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت جو نہیں بول سکتے اس نعرے پہ اٹھ کے چلا جائے. تاجدار ختم نبوت. نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا. ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر او کسے گانے دا گانا نہیں ترانہ گج کے بچ کے تو سنا ختم نبوت دا. جب نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا. تو جب مومن ہے تو پھر لگا نعرہ ختم نبوت دا. تاجدار ختم نبوت. آپ سلامت رہے. جب مومن ہے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم بل خاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. تاجدار ختم نبوت. آپ میں سے کوئی بزرگ نعرہ لگا ختم نبوت کا؟ بزرگ نعرہ کوئی لگا تاجدار ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے جذبے کے ساتھ جواب دو. کھانا نہیں کھاتا. نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا. ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے گانے دا گانا نہیں ترانہ گج کے بچ کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا. تو او جن مومن ہے تو پھر لگا نعرہ ختم نبوت دا. تاجدار ختم نبوت. سلامت رہے. کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ الغلا بکمالہی. یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہی. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہی. وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. اپنی بات کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا. ہم نے جس کا ادب کیا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا. ہم نے صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اہل بیت کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہی نسبت ہے جو بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے, عرفہ بنا دیتی ہے, الاعلیٰ بنا دیتی ہے. سب کی توجہ اور بھرپور توجہ چاہتے ہوئے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں. یہی نسبت ہے جو بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں تو آپ کو مثال دے کے وعدے کرنا چاہتا ہوں. جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے, میرے پاؤں میں بھی ہے. آپ کے اور میرے پاؤں میں آنے کے بعد جوتا اتنی تزلیل والی شے بن جاتا ہے. بور جان سے لیں, سرور سے لیں, جناب والا 50,000 کا ہی جوتا کیوں نہ ہو, جب پیروں میں آ جائے گا اتنی تزلیل والی شے بن جائے گا. کسی کو مارے نہیں, دور سے دکھا دیں, اگلا بندہ بولنا چھوڑ جائے گا. رشتہ داری ختم, تعلق ختم, برادری ختم. تو نے مجھے جوتا دکھا دیا, میری حقارت ہو گئی, میری بےزتی ہو گئی. ارے یہ جوتا اگر تیرے پاؤں میں آئے, میرے پاؤں میں آئے, اتنی تذلیل والی شے بن جاتا ہے. مارے نہیں, بس دکھا دے, بندہ ناراض ہو جائے گا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, یہی جوتا پیغمبر کے قدموں میں آ جائے اللہ اس کی زینت بنا دیتا. سمجھئے نسبت بندے کو عظیم بناتی ہے. صحابہ کو نسبت حضور سے,
میں نے پتا تو تھک گئے ہو جیسے 11:30 بھی نہیں ہوئے مصری قرآن تو بعد میری تقریر بنتی تو نہیں لیکن پھر ان بڑھاؤں میں بڑھا رہے ہیں تو پھر تسی بھی گل بڑھاؤں نہ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ نسبت بندے کو عظیم بنا ہوں میں تہاڈی تعریف کرنے لگا سنیاں دی تعریف کرنے لگا تو سنی بولن گے صرف سنی ایک نمبر سنی بولے گا سنیاں دی تعریف کرنے لگا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی کتابیں لے کے نہیں آیا کوئی حوالے نہیں دینا چاہتا اگر کوئی پوچھے سنی کسے کہتے ہیں تو پھر سادے لفظوں میں بتانا جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں اچھا میں تہاڈی تعریف کرنے لگا تو اپنی تعریف ذرا توجہ نال سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا طواف محبت کرے گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوئے گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوئے گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے جلال پور والوں آپ کے لیے مزید آسان کروں جن حضور جھولی اچ بچھاڑ تے پیار کرن سنی انہوں سلام پیش کر دینے تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو جھولی سماوے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے مدینہ دی گلیاں دے اندر حضور جنہاں نو موڈیاں دے چاہتے گلیاں دے اندر چلن سنی انہاں نو بھی سلام پیش کر دینے تے غارِ سور دی چڑھائی جڑا حضور نو موڈیاں دے چاہ کے چڑھے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے جلال پور والو عقیدے دا جملہ سن کے شوق کر گئے تے دکھ لے کے جاواں گا جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن گئے سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا اساں پکے تھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اساں بدماش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اساں کیڑے ہو کتابی نہیں جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اساں او شیطان دی چابی نہیں بہت خوب شاہ جی بہت خوب وشے جو ملا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا اور میں نقش بند کے سرخیل کی بات کرنا چاہتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کی جو صدیق اکبر ہے عتیق اطہر ہے اصدق الصادقین ہیں امیر المومنین ہیں پہلا جملہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں جڑ چھپ کر کے بیٹھ گئے تو اٹھے ورگا کوئی نہیں ہاں جی جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں جیسے تمام نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ کو ہمارے نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں ویسے تمام صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر حضور کو بڑے پیارے ہیں کون سیدنا صدیق اکبر جسے مصلی ملا نبی والا منبر ملا نبی والا جماعت ملی نبی والی نبی کے ہوتے ہوئے ملی آج اگر آپ سے کوئی سوال کرے ابو بکر کسے کہتے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی بات ہے کوئی نہیں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں سنی یہاں تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں
اگر کوئی پھر پوچھے ابو بکر کسے کہتے ہیں تو پھر سبق یاد کر لو، پھر بتا دینا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کوئی پھر پوچھے ابو بکر کسے کہتے ہیں، آپ صبح شام ابو بکر کے ترانے پڑھتے ہو، صبح شام صدیق صدیق کہتے ہو۔ میں نے کہا سن، اللہ کا قرآن جسے مصطفیٰ کا ثانی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جسے مصطفیٰ کا صحابی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر کوئی پھر پوچھے، کیونکہ میں تو ابو بکر کا ذکر کروں گا، ہمارے جد امجد نے کہا ہے آل فاطمہ پر واجب ہے فضائل ابو بکر پڑھنا، آل فاطمہ پر واجب ہے فضائل ابو بکر پڑھنا۔ میرے پیر حسین کے لفظ جگر نور نظر حضرت زین العابدین یہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا جناب یہ بتائیے حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام تھا، کیا عظمت تھی؟ آپ نے پوچھنے والے کا بازو پکڑا، روزے کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا او پوچھنے والے تجھے صدیق کی شان بتا دوں یا روزے میں چل کے دکھا دوں؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر پہ قربان میں راجدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے بلند آواز سے مجھے حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں آؤ ہمارا عقیدہ سنو، علی ولیوں کے امام، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام، میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان، میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے، مٹی کے ذروں پر قربان، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام۔ لیکن توجہ کر، 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا ہی بات ہے شاہ جی، کیا ہی بات ہے۔ اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی افضل ہے ابو بکر، ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدۂ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر۔ دونوں کی محبت، دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے ابو بکر، کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے۔ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میں سبق دہرا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، یاد کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، عقیدہ بنا لیجئے اور عقیدہ پکا لیجئے۔ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، بدر دے اندر، احد دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ نا ہر بندہ نہیں بولے گئے تھے، یہ عقیدہ ہے، ہاتھ چاہ کے ابو بکر دا، ابو بکر دا، جڑے نہیں بول سکتے ہو ساڑھے مہمانوں کوئی نہیں تو چاہ پوچھنے ہیں، ابو بکر دا، ابو بکر دا۔ کی دسا میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی اور نماز بھی آکے پیچھے نہیں تھی، اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا، ابو بکر دا۔
آپ سلامت رہے ابو بکر کا صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے۔ صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء و بینہم کی آیت امر میں ہے۔ جھگڑے بطول آ کر خدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے۔ سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھونک لو، ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے۔ صدیقیوں پہ سنو تو میں تو سناما شان سیدنا صدیق، کیونکہ میں تو عقیدے کی اذان دیتا ہوں، میرے کو لیتا نہیں گلہ نہیں ہوندیاں پھر اپنی تقریر دی بابا کرامت جاوہ نانا بات عقیدے کی اذان دے رہا ہوں۔ اور یہ آج کی جو نسل بیٹھی ہے یوٹیوب پر پتہ نہیں طرح طرح سے فتنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور شکار ہو گئی ہے ہماری نسل، نوجوان نسل، پھر آئے دن سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے قرآن میں جسے اللہ نے مصطفیٰ کا صحابی کہا وہ صرف عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے۔ کسی صحابی کے لیے نہیں آئی، قرآن کی نص قطعی سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے۔ اور علماء نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا اس پہ ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو اس بات پہ ذرا سا بھی شک کرے کہ سیدنا صدیق اکبر صحابی ہے کہ نہیں، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو کس کا انکار کر رہا ہے بھائی؟ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے حضور اپنی حیات میں جس حج کا امیر مقرر کرے اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے جنت کے فرشتے جس کی صورت دیکھ کے مسکرائیں اسے نہیں مل کے میں جا رہا ہوں، آپ تھک گئے ہیں، مجھے لگتا ہے پروگرام میں آگے جا کے پڑھنا ہے تو تھک تو سی گئے ہو، سفر بھی میں کیتا تو تھک تو سی گئے ہو، کوئی گل نہیں، جنہوں بول سکتے نا جڑا وہ ضرور بولیں۔ حضور اپنی حیات میں جیسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آؤ آگے سنو، اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت اور میں یہ ضمانت دے رہا ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کر، کائنات کا کوئی سنی، کائنات کا کوئی شیعہ حضرت بلال حبشی کا منکر نہیں ہے، سارے مانتے اس ہستی کو، سارے مانتے اس شخصیت کو، تو پھر سن جو بلال حبشی کو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جنت کے فرشتے جس کی صورت دیکھ کے مسکرائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور اپنی حیات میں جسے حج کا اور سن حضرت عمر کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عثمان کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسن کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسین کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں؟ میں تو سیدھی بات کرنے کا حاضر ہوں، دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے، ابو بکر ہے مومن ہے کہ نہیں؟ اور میں نے کہا پگلے جھلے، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جیسے قرآن کو چھونے کے لیے بیٹھے ہو، جیسے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، ویسے صدیق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بہت خوب، اگر بندے کی سمجھ میں سیدنا صدیق اکبر کی شان آ جائے بھائی، نا آپ کو ایوان صدر میں سلامی ہو، ایوان وزیر اعظم میں سلامی ہو، فیس بک پہ پوسٹ آئے گی،
رب کعبہ کی عزت کی قسم، ابو بکر عمر تو وہ ہیں جنہیں ایوان محمدی میں سلامیاں ہوتی ہیں۔ صبح بھی فرشتے آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتے ایتھے مولوی رولا بھائی بہن ہے تسی کی لینا ہم دے ہوتے کیا کرنے آتے ہو فرشتے؟ تو فرشتے اپنی زبان حال سے جواب دیتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی، اس لیے آتے ہیں فرشتے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی۔ ہم مریں گے نہ مریں گے؟ مرنا ہے نا، موسیقی کو اللہ خاتمہ ایمان کا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا قبر جنت کی باغ بنے یا نہ بنے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا قبر جنت بنی ہے یا نہیں۔ ابو بکر عمر آپ کی عظمت کے کیا کہنے جن کی قبریں جنت میں بنی ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں وہ سوئے ہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں جو حضور کے روضے کی مٹی ہے نا، جس جگہ پہ حضور کا جسم مت ہو رہا ہے، کائنات میں کوئی جگہ کوئی مقام اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرا زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ غار ہے، غار صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے۔ آپ کتنی ہنستے ہو سبحان اللہ۔ میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں، یہ وہ سر ہے جس پہ ختم نبوت کا تاج ہے، وہ سر صدیق کی گود میں ایڑی رکھی سیدنا صدیق اکبر نے سوراخ پر۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے سانپ نے کاٹا، بعض میں لکھا ہے بچھو نے کاٹا۔ جملہ کہوں گا اور کہنا میرا بنتا ہے، میں تو کہوں گا سانپ تھا یا بچھو تھا کالا، ٹھیک ہے، کاٹا اس نے۔ اب میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، جو پہنچے وہ ضرور بولے، جو نہ پہنچے مجھے 0348 39 53 158 میں فون کرے آجے، میں صبح سمجھاواں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کسے کالے نو نبی تک نہیں آنے دیتا، نبی پہ پہرا دیا صدیق اکبر نے، کسی کالے کو نبی تک، بولو کسی، آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے تک، کسی کالے کو نبی تک۔ غار میں پہرا دیا سیدنا صدیق اکبر نے، کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا، اور پھر نبی نے بھی وعدہ فرمایا صدیق غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا، جا میرا وعدہ رہا یار، مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا۔ اچھا میں کہندہ ہوں نا، میں کہ حضرت غار میں تو صرف سیدنا صدیق اکبر تھے، مزار میں تو فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، اور جڑیاں کھنچ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں فاروق وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اب یہ کنفرم ہو گیا، شیطان ہی بھاگتا ہے، جو حضرت عمر سے جلے وہ شیطان ہے۔ نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جو عمر سے جلے وہ کیا ہے بھائی، وہ کیا ہے بھائی؟ حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے۔ اب سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے، جہاں جہاں حضرت عمر کا احترام ہوگا وہی اسلام ہوگا۔ میں نے کہا جڑیں مضبوط ہوں، جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا، خدا بھی اس سے راضی ہے۔ دعا ہے وہ محمد کی، تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں شان اہل بیت ایک شیخ اور بھی اجازت، ہم حسینی ہیں،
حسنی حسینی ہے